اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، آج کی ہماری یہ نشست تیسری نشست ہے جس میں ہم احسان سے متعلق چند شرعی احکام سوال اور جواب کی شکل میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو آج کی نشست کا پہلا سوال ہے، تزکیہ و احسان یا تصوف کے قواعد و ضوابط کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی کے معمولات سے کہاں تک تعلق ہے؟ جواب، اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ احسان و تصوف کے جملہ اصول و ضوابط صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عملی زندگیوں میں بدرجہ اتم پائے جاتے تھے۔ صحابہ کرام براہ راست حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آداب طریقت سیکھتے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خاص تربیت سے انہیں سلوک و طریقت کی تعلیم دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شیخ طریقت اور مرشد کامل کی تھی۔ تصوف و طریقت کا پہلا قدم نسبت ارادت کا قائم کرنا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کوئی صحابی بھی ایسا نہ تھا جس نے باضابطہ طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت نہ کی ہو۔ حضرت عتبہ بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 بیعتیں کی، 5 بیعتیں اطاعت پر اور 2 بیعتیں محبت پر۔ طریقت کی راہ میں شیخ طریقت اور مرید کے درمیان کچھ آداب ہوتے ہیں جن کو بجا لائے بغیر کوئی مرید اپنے شیخ طریقت سے کسی قسم کا فیض حاصل نہیں کر سکتا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرشد کامل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب محبت سے خوب واقف تھے۔ روایات میں ہے کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال درجہ کے ادب اور تواضع و انکساری کا اظہار کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی اپنے چہروں اور آنکھوں پر مل لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن نیچے نہ گرنے دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں اور چہرے پر مل لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازیں پست رکھتے۔ حصول برکت کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بوسی اور قدم بوسی کرتے تھے۔ تصور شیخ باندھنا بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ کائنات کی تمام نعمتوں سے محبوب تر عمل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و محبت کو گردانتے تھے۔ انہیں ہر قسم کی عبادت اور ریاضت سے بڑھ کر اگر کوئی عمل عزیز تھا تو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رہنا تھا۔ عہد رسالت اور عہد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ذکر و فکر کی مجالس کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا تھا۔ پھر لباس صوف پہننا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا۔ اکثر صحابہ اون کا کھردرا لباس پہنتے تھے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے شک میں نے 70 بدری صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صوف کا لباس پہنتے ہوئے دیکھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول فاقہ کشی، قلت کلام، کثرت عبادت اور گریہ و زاری تھا۔ یہ تمام اوصاف ان کی زندگیوں میں کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ صحابہ اکرام کثرت سے روزے رکھنے والے اور راتوں کو قیام کرنے والے تھے، اس لیے صوفیاء اکرام کے یہ تمام معمولات، عبادات و ریاضت و مجاہدات کے ذریعے روحانی مشقتیں کرنا یہ سنت صحابہ کی اتباع کا نتیجہ تھا۔ اس لیے یہ کہنا کہ ان کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے سراسر غلط ہے۔ سوال، کیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیاں احسان و تصوف کا عملی نمونہ تھی؟ مثالوں سے اس کی وضاحت کریں۔ جواب، جی ہاں، ہمیں تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیاں
احسان و تصوف کا عملی نمونہ نظر آتی ہیں۔ تمام صحابہ اکرام کے احوال تقویٰ و عبادت، زہد و ورع، ریاضت و مجاہدے کے عملی سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے۔ رقت قلب، خشیت الہی، گریوزاری، خوف و رجا، جود و سخا، کثرت عبادت و ریاضت، خوف آخرت، محبت الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شوق جہاد، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کے نمایاں اوصاف تھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر نمازیں پڑھتے اور دن کو اکثر روزہ رکھتے۔ خشوع و خضوع کا یہ عالم تھا کہ نماز میں لکڑی کی طرح بے حس و حرکت کھڑے نظر آتے۔ رقت قلبی اس حد تک تھی کہ روتے روتے ہچکی بن جاتی تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خشیت کا عالم یہ تھا کہ ان کے چہرے مبارک پر مسلسل رونے اور آنسوؤں کے جاری رہنے سے 2 سیاہ خط بن گئے تھے۔ صوفیاء کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات کو اپنے لیے نمونہ اور نشان راہ بنائے ہوئے تھے۔ وہ پیوند لگے کھردرے کپڑے پہنتے، ترک شہوات فرماتے، مشکوک چیزوں سے اجتناب فرماتے، زمین سے تنکا اٹھا کر کہتے کہ اے کاش میں یہ تنکا ہوتا، اے کاش میں پیدا نہ کیا جاتا، اے کاش میری ماں مجھے جنم نہ دیتی، اے کاش میں کچھ نہ ہوتا، اے کاش میں بھلا دیا گیا ہوتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کو روزہ رکھتے، رات کو قیام فرماتے اور تنہائی میں روتے اور اکثر 1 رکعت میں قرآن مجید ختم کرتے، اور جب کسی قبر سے گزرتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے آپ سے بڑھ کر روزہ رکھنے والا اور راتوں کو قیام کرنے والا نہیں دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر نماز ادا فرماتے، بہت تھوڑا سستاتے اور اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ لیتے اور سانپ کی طرح لوٹتے اور انتہائی غمگین آدمی کی طرح گریہوزاری کرتے رہتے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی۔ آپ دنیا کو مخاطب کر کے فرماتے، اے دنیا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے، میں نے تجھے 3 طلاق دے رکھی ہے، تیری عمر تھوڑی، ہم نشینی حقیر اور تیرا ذکر بہت برا ہے۔ سوال احسان و تصوف کے قواعد و ضوابط کا تابعین کے معمولات زندگی سے کہاں تک تعلق ہے؟ جواب، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر اثر تابعین میں بھی تصوف و احسان کے جملہ اصول و ضوابط بدرجہ اتم موجود تھے۔ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بلند درجے معمولات احسان و تصوف کی بنا پر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے غائبانہ طور پر خیر التابعین کا لقب عطا ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کو روزہ رکھتے اور راتوں کو کثرت عبادت کرتے، حلقہ ذکر میں شرکت فرماتے۔ زہد و ورع کا یہ عالم تھا کہ گھر بار، کھانے پینے بلکہ تمام دنیاوی چیزوں سے بے نیاز تھے۔ گرد آلود بال دیکھ کر بچے مذاق اڑاتے، پتھر مارتے، مگر آپ کے عالم کیف و مستی اور بے خودی میں فرق نہ آتا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معتبر تابعی تھے فرماتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کی عبادت خوف سے کرتے ہیں، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ کچھ لوگ لالچ سے عبادت کرتے ہیں، یہ تاجروں کی عبادت ہے، اور ایک قوم اللہ کی عبادت شکر کے طور پر کرتی ہے، یہ آزاد بندوں کی عبادت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد و عبادت کا پیکر تھے۔ شبانہ روز 1000 نوافل پڑھتے اور آخر دم تک اس معمول میں فرق نہ آنے دیا۔ اسی عبادت و زہد کی بنا پر آپ کا لقب زین العابدین مشہور ہو گیا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زہد و ورع کا عالم یہ تھا کہ ہر وقت چہرے سے رنج و غم کی کیفیت عیاں ہوتی۔ خشیت الہی کا غلبہ اس قدر تھا کہ ہر آن لرزہ براندام رہتے۔ یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ آتے تو معلوم ہوتا کہ اپنے کسی عزیز کو دفنا کر آ رہے ہیں۔
جب بیٹھتے تو یوں معلوم ہوتا کہ ایسے قیدی ہیں جن کی گردن مارے جانے کا حکم دیا جا چکا ہے، اور جب دوزخ کا ذکر کرتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دوزخ صرف انہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جس قدر دنیا جمع ہوگی اسی قدر تیرے دل سے آخرت کا فکر نکل جائے گا، آخرت کی فکر نکل جائے گی۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بدن کے لیے غذا دینے سے حاصل کرو، بدن کے لیے غذا دنیا سے حاصل کرو اور دل کے لیے غذا آخرت سے لو۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے پوچھا، تباہی کس چیز میں ہے؟ فرمایا مردہ دلی میں۔ عرض کیا مردہ دلی کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی رغبت۔ سوال، شریعت کا لغوی اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ جواب، لفظ شریعت کا مادہ شین رے عین ہے، اور اس کا لغوی معنی ہے وہ سیدھا راستہ جو واضح ہو۔ ابن منظور نے لسان العرب میں اس کے اصطلاحی معنی یہ بیان کیے ہیں، بندوں کے لیے زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جسے اللہ تعالیٰ نے تجویز کیا اور بندوں کو اس پر چلنے کا حکم دیا، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جملہ اعمال صالحہ۔ لغت کی کتاب مختار الصحاح میں شریعت کے اصطلاحی معنی یہ درج ہیں۔ شریعت سے مراد وہ احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بطور ضابطۂ حیات جاری فرمائے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرع اور شریعت سے مراد دین کے وہ معاملات و احکامات ہیں جو اللہ نے بندوں کے لیے بیان فرما دیے اور جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ ضابطۂ حیات سے ثابت ہیں۔ شریعت سے اوامر و نواہی، حلال و حرام، فرض، واجب، مستحب، مکروہ، جائز و ناجائز اور سزا و جزا کا ایک جامع نظام استوار ہوتا ہے۔ شریعت ثواب و عذاب، حساب و کتاب کا علم ہے۔ شریعت کے اعمال دین کے اندر ظاہری ڈھانچے اور جسم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں، شریعت دراصل قرآن و سنت پر مبنی اوامر و نواہی کا وہ نظام ہے جو انفرادی اور اجتماعی زندگی کے عمل کو منظم اور منضبط کرتا ہے۔ سوال، طریقت و تصوف سے کیا مراد ہے؟ جواب، طریقت در حقیقت شریعت ہی کا باطن ہے۔ شریعت جن اعمال و احکام کی تکمیل کا نام ہے، ان اعمال و احکام کو حسن نیت اور حسن اخلاص کے کمال سے آراستہ کر کے نتائج شریعت کو درجہ احسان پر فائز کرنے کی کوشش علم طریقت اور تصوف کی بنیاد ہے۔ شیخ احمد سرہندی اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں، شریعت و حقیقت ایک دوسرے کا بالکل عین ہے اور حقیقت میں ایک دوسرے سے الگ اور جدا نہیں ہے، فرق صرف اجمال و تفصیل، کشف اور استدلال، غیبت و شہادت اور عدم و تکلف کا ہے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے یوں سمجھ لیجئے، اگر کوئی شخص ظاہری شرائط و ارکان کے مطابق نماز ادا کرتا ہے تو فرضیت کے اعتبار سے اس کی نماز ادا تو ہو جائے گی، لیکن اس کے باطنی تقاضے پورے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ نماز میں جس طرح اس کا چہرہ کعبے کی طرف ہوتا ہے، اسی طرح ضروری ہے کہ اس کے قلب اور روح کا قبلہ بھی رب کعبہ کی طرف ہو، اور جسم کے ساتھ ساتھ اس کا قلب اور روح بھی خالق حقیقی کی طرف متوجہ ہو۔ یہ قلبی اور باطنی کیفیات ہیں جن سے بندے کو روحانی مشاہدہ نصیب ہو جاتا ہے اور ایمان اور اسلام دونوں کو جلا ملتی ہے۔ تصوف کا منشا انہی روحانی کیفیات کو اجاگر کرنا ہے۔ اس روحانی ترقی اور فروغ کے لیے جو طریقے اہل اللہ نے واضح کیے ہیں انہیں طریقت کہتے ہیں۔ ان طریقوں کا اصطلاحاً علم التزکیہ و علم التصوف بھی کہتے ہیں۔ ان طریقوں کو
اصطلاحاً علم التزکیہ و علم التصوف بھی کہتے ہیں وہ بزرگ ہستیاں جنہوں نے قلب و باطن کی تطہیر اور اصلاح و تصفیہ کی خیرات اخلاقی و روحانی تربیت سے امت مسلمہ میں تقسیم کی، وہ صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ کہلاتے ہیں۔ کیا شریعت کے بغیر محض طریقت پر عمل کرنا کافی نہیں؟ جواب نہیں، ہرگز نہیں۔ شریعت کے بغیر طریقت کی راہ پر ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ دین میں ملحد، وہ زندیق ہیں، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا کوئی جھوٹا مبلغ، صوفی یا جعلی پیر جو لوگوں کو دعوت کے اس حصول پر بلاتا ہے، وہ خود بھی جہنمی ہیں اور دوسروں کو بھی جہنم میں لے جا رہا ہے۔ ایسے آدمی کی صحبت سے بچنا چاہیے، کیونکہ شریعت اور اسلام میں کسی شخص کے لیے کوئی استثناء اور چھوٹ نہیں۔ علم باطن وہی قابل قبول ہے جو شرعی علم ظاہر کا پابند ہو۔ ظاہر و باطن لازم و ملزوم ہیں۔ مثلا جب کوئی چوری کرتا ہے تو وہ گناہ ایک سیاہ نقطے کی طرح اس کے قلب پر لگ جاتا ہے، اور اس کا جو نقش انسان کے دل اور روح پر ثبت ہوتا ہے، جو کیفیات اس کے اندر مرتب ہوتی ہیں، اسے باطن سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ باطن ظاہر سے نکلا ہے۔ اسی طرح جب ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، حج اور عمرہ ادا کرتے ہیں، الغرض جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، اس کا اثر قلب و روح پر ہوتا ہے، اور اس کا عمل ایک نور بن جاتا ہے جس سے اس کا دل منور ہو جاتا ہے۔ یہی اس عمل کا باطن ہے۔ اس سے ظاہر اور باطن کے متعلق کا پتہ چلتا ہے۔ اگر ظاہر ہی نہ ہو تو باطن کہاں سے آئے گا؟ اس نقطے کو پھلوں کی مثال سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ مثلا کیلے کے اوپر چھلکا ہوتا ہے اور اس پھل کا ظاہر ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں تو ظاہر کو مانتا ہی نہیں اور چھلکے کے بغیر کے کیلے خریدوں گا، تو اس کا پھل جلد ضائع اور خراب ہو جائے گا، کیونکہ اب اس پھل پر ظاہر کی حفاظت کا خول نہیں رہا۔ لہٰذا جس باطن پر ظاہر کی حفاظت نہ رہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو شریعت کے ظاہری احکام و امور کی اتباع سے ہٹ گیا تو یوں سمجھیے کہ اس کا باطن بگڑ گیا، اس کا باطن بگاڑ کا شکار ہو گیا۔ جب تک کوئی راہ تصوف و طریقت میں ظاہر یعنی شریعت کا ظاہری اتباع پوری پابندی سے ملحوظ نہ رکھے، اس وقت تک اس کا باطن پاک و صاف اور نورانی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔